جتنے بھی بد عقیدے آئیں گے مسلمانوں کے اندر سب آپ کو گمراہ کریں گے قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ کس کے حوالے سے؟ یہ بڑی توجہ والی بات ہے۔ کس کے حوالے سے گمراہ کریں گے؟ قرآن اور حدیث کے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں یہ لکھا ہے آپ مانو گے؟ وہ کہے کہ صاحب تو کی جو معتبر کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے آپ مانو گے؟ آپ کو وہ کہے کہ صاحب رامائن میں لکھا ہے آپ مانو گے؟ آپ کیوں نہیں مانو گے؟ بولا بھائی میں مسلم ہوں، قرآن سے حوالہ دے، حدیث سے حوالہ دے تب میں مانوں گا نا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے مسلمانوں کے اندر اگر مسلمان کو گمراہ کرنا ہے تو قرآن اور حدیث پیش کرو۔ ہوتا کیا ہے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھیں گے بالکل صحیح، قرآن کی آیت غلط نہیں پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے، لیکن جب باری آئے گی اس کی تفسیر کرنے کی، اس کی وضاحت کرنے کی، اسی میں ڈنڈی مار دیں گے، اسی کے اندر کھیل کھیل جائیں گے، وہ اسی کے اندر کھیل۔ اب آپ خود بتائیں، آپ خود فیصلہ کریں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، 19ویں پارے کے حضرت سلیمان کا واقعہ بتایا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ کرامتیں ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولے آپ لوگ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب کوئی آ کے یہ کہے آج کا بندہ کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہوتا، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کیا کہو گے؟ اچھا پھر قرآن سے حدیث سے قرآن سے دلیل دے گا تمہارے کو، تو پھر انسان ٹکر پڑ جاتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور، اہل سنت والجماعت کو یہ لوگ بدنام کرنے کے لیے کسی جاہل کا ویڈیو لگا دیں گے اور اس کا اپنے عالم کی تقریر لگا دیں گے، بولے او یہ صاحب یہ سنیوں کے مولانا ہے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب آپ ایک بات بتاؤ، آپ نے کبھی بھی میری زبان سے ایسی گفتگو سنی ہے کہ جس کے اندر یہ لگتا ہو کہ میں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، یا ولی کی شان میں گستاخی کی، یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کی، یا صحابہ کی شان میں گستاخی کی، یا اللہ کی شان میں گستاخی کی؟ آپ تو میرے ریگولر نمازی ہیں، آپ نے کبھی میری بات، اور آپ میں تو جو ہمارے بڑے علماء ہیں ان کا خادم ہوئے، تو جب مجھ سے ایسی غلطیاں نہیں ہوتی تو میرے دوست جو ہمارے علماء ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال کیا ہوگا؟ اب رہی بات یہ کہ بھائی ایک بات یاد رکھو، ہر داڑھی والا ہر ٹوپی والا بات نہیں ہے کہ وہ عالم ہے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے جنہوں نے داڑھی رکھ رکھی ہے، ٹوپی لگا رکھی ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ 24 گھنٹے ٹوپی لگا رکھتے ہیں، تو کیا وہ مفتی بن گیا کیا؟ اب وہ کہیں چوک میں کھڑا ہو کے کوئی بات کہتے تو کیا اس کی معتبر بات مانی جائے گی؟ نہیں، بات معتبر مانی جاتی ہے کسی عالم کی، کسی عالم کی۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو طاقت عطا فرماتا ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر عقیدہ ہے۔ قرآن ہم تو دھڑلے سے کہتے ہیں، بالکل چیخ کے، ہمارا کوئی وہ نہیں کہ سب ہم بھائی 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کے کہیں گے نہیں صاحب، ہم تو کھلے عام، میں مسجد میں بھی یہی کہتا ہوں، آپ میرا باہر پروگرام کروا دو میں وہاں بھی یہی کروں گا۔ جو سنتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میں کہیں بھی ہوں، جو بات حق ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہی کہتا ہوں۔ غلط ہے تو ثابت کرو نا، غلط ہے تو ثابت کرو۔ آپ کو دو صاحب نے کشتی نہیں نکالی، میں نے کہا چل ٹھیک ہے، جواب سوال اب میں تجھ سے کرتا ہوں کہ اب یہ بتا کرامتیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب وہ انکار کرے گا تو پھر دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں خارج ہے؟ 19 پارے کے اندر موجود ہے کرامت ولی کی، کرامت موجود ہے، کیسے انکار کرے گا؟ تو پتہ کیا چلتا ہے جو میں نے بات کہی کہ ان لوگوں نے ولیوں کو، انبیاء کو اور ایک عام انسان گناہگار امتیوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ اب جب ایک صف میں کھڑا کر دیا تو بھائی اب اگر کوئی مجھ سے بہتر مجھے بتائے گا، اب آپ مان کے چلیے 4 آدمی کو ایک جاب پر سلیکٹ کیا گیا ایک ہی کام کے لیے، ان میں سے بعد میں پتہ چلا کہ اس کا پروموشن کر دیا گیا، آپ کا دماغ خراب ہوگا۔ تو بولا تھا کہ ہم سب ایک ہی ہیں، سیلری ہماری سب ایک ہوگی، دماغ خراب ہو جائے گا۔ تو یہی دھوکہ دیا، انہوں نے کہا کہ تم سب ایک ہو، نبی کا صرف کام اتنا تھا، وہ آئے میسج دیا لوگوں کو اللہ کی بات کرو، بات چلے گئے۔ جب اتنی بات کریں گے تو پھر کیا سمجھ میں آئے گی کہ نبی کا مقام کیا ہے؟ جب نبی کا مقام سمجھ میں نہیں آیا تو ولی کا کیا خاک سمجھ میں آئے گا لوگوں کو؟ ارے جب نبی کا مقام نہیں سمجھ پائے لوگ تو ولی کا تو پھر سمجھیں گے نہیں نا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے لوگوں، یہ دور وہ دور ہے، پرفتن دور ہے کہ جس دور کے اندر آپ کا ایمان آپ سے چھینا جا رہا ہے، آپ سے چھینا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ علماء اہل سنت کے قریب نہیں ہوتے، کسی ایرے گیرے نتھو کیرے کی بات سنتے، وہ آدھی بات بتاتا ہے، آدھی پیٹ میں رکھتا ہے، آدھی دکھاتا ہے، اور آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، صاحب آدھی آدھے کام دکھاتے ہیں، دیکھو آدھا دیکھو، آدھا دیکھو، آدھا دیکھو، آدھا دکھاتے ہیں اور پورا نہیں دکھاتے۔ جب آدھا دکھاتے ہیں اور پھر آدھے میں اپنی بات ایڈ کرتے ہیں، تو میرے بھائی آدھی بات آپ کرو گے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ رب تبارک و تعالی ہمیں پوری زندگی اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر دائم اور قائم رکھے۔ اور آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس سے اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، میں کہتا ہوں کہ سب سے حق پر جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی ہے۔ اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں، دعا سنیں میری بات غور سے، میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے جب موت دینا تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر موت دینا۔ اب اس سے بڑی کوئی دلیل ہوگی بھائی؟ کوئی شک و شبہ والی بات ہوگی؟ اور میں مسجد میں نہیں، میں تو اگر اللہ مجھے خانہ کعبہ پر لے گیا تو میں خانہ کے کعبہ کا غلاف پکڑ کے بھی یہ دعا کروں گا کہ پروردگار مجھے جو موت دینا وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر دینا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے بھائی نبی کی کیا شان ہے، ولی کی کیا شان ہے، انبیاء کی کیا شان ہے، صحابہ کی کیا شان ہے، اہل بیت کی کیا شان ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے، تو ہمیں سمجھ